الحمد لله الذي جعل الإسلام خير الأديان ومذهب أهل السنة والجماعة خير المذاهب في الإسلام، والصلاة والسلام على نبي آخر الزمان وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود و سلام، غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، آقا نامدار مدنی تاجدار سرور کائنات، تاجدار انبیاء نبی الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس معطر پاک ذات دے درود شریف عرض کرن تو بعد آج جانا دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ناچیز کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس نشست کے اندر جس موضوع پر کلام کرنے کا ارادہ ہے اس کا عنوان ہے شان حضرت سخی سید سخی شاہ حبیب سرکار رضی اللہ تعالی عنہ. یہ میرے علاقہ کے اندر بہت ہی قدیمی بزرگ جن کا مزار پر انوار کلمہ چوک بائی پاس کے ساتھ ہے. لوگوں کو ان کی شخصیات کے بارے میں کچھ آگاہی نہیں ہے. میں نے کافی عرصہ سے تلاش کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی تو مجھے ایک دوست نے ایک کتاب دی ہے جس کے اندر ان کے زندگی کے متعلق چند احوال درج ہیں. تو میں آپ کو تعارف کروانا چاہتا ہوں آپ کون ہیں، کہاں سے تشریف لائے یہاں. یہ وہ بزرگ ہیں، آپ نے حضرت سخی سلطان بابو کا ذکر تو سنا ہوگا. حضرت سخی سلطان بابو مرید ہونے کے لیے تشریف لے گئے دہلی پیر سید عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس. پیر عبد الرحمن سرکار جو دہلی والے ہیں، ان کے والد محترم کا نام پیر سید جلیل احمد شاہ صاحب تھا. پیر عبد الرحمن
دہلی والے، یہ حضرت سلطان باہو کے مرشد کریم ہیں۔ حضرت سلطان باہو آپ کے پاس مرید ہونے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت سلطان باہو جب آپ سے فیوض و برکات لے کر وہاں سے نکلے تو آپ نے جس راستہ سے آپ چلتے آئے تو آپ نے وہاں لوگوں کو فیض دینا شروع کر دیا۔ تو چلتے چلتے یہ خبر حضرت عبدالرحمن سید عبدالرحمن شاہ صاحب دہلی والے، جن کے حضرت سلطان باہو مرید ہوئے، یہ خبر ان کو معلوم ہوئی تو آپ سرکار نے سلطان باہو کو بلا کر پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سلطان باہو سرکار نے جواب دیا، میں دیکھ رہا تھا، دیکھنا چاہتا تھا مجھے جو کچھ آپ سے ملا ہے اس کے اندر کتنی طاقت ہے، وہ کتنا فیض ہے۔ تو آپ خوش ہوئے یہ بات سن کر، تو پیر باہو چل پڑے۔ میں پیر باہو کی طرف نہیں آنا چاہتا، میں حضرت سخی شاہ حبیب سرکار کے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت سخی شاہ حبیب اسی پیر سید عبدالرحمن دہلی والے کے چھوٹے بھائی ہیں۔ حضرت پیر سید جلیل احمد شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، پیر عبدالرحمن سرکار کے چھوٹے بھائی ہیں۔ پیر سید سخی شاہ حبیب سرکار، آپ کو سخی اس لیے بولا جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی چیز آتی آپ اپنے پاس نہ رکھتے بلکہ لوگوں میں اسے تقسیم کر دیتے۔ جتنا کچھ آپ کے پاس مال آتا تو آپ تقسیم کر دیتے۔ تو میں اب آپ کی زندگی کی طرف چلنا چاہتا ہوں۔ حضرت پیر باہو سرکار کی یہ مرشد خانہ ہے، پیر باہو سرکار کا یہ مرشد خانہ ہے، یعنی پیر باہو سرکار کے مرشد کے چھوٹے بھائی ہیں۔ یہ سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیر سید سخی شاہ حبیب سرکار یہ بچپن سے باکرامت تھے، تو روایت کی جاتی ہے کہ یہ مادر ذات ولی تھے۔ ان کی کرامات کا بچپن سے ہی اظہار ہونے لگا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم روحانی فیض اپنے والد محترم اور اپنے بڑے بھائی سید عبدالرحمن شاہ صاحب سے حاصل کیا۔ روایت کی جاتی ہے ایک مشہور واقعہ ہے حضرت سخی شاہ حبیب سرکار کا۔ آپ ایک دن دیوار پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی عمر 9 سال، جس طرح روایت کرنے والے نے روایت کی ہے کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 9 سال تھی۔ تو آپ دیوار پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو گھوڑا سواری کا بہت زیادہ شوق تھا، تو ساتھ ہی راستہ تھا، تو اسی راستے سے ایک نوجوان گھوڑے پر سواری کرتا ہوا جا رہا تھا۔
تو حضرت پیر سید سخی شابیب سرکار نے اسے آواز دی کہ مجھے گھوڑا سواری کرنی، گھوڑا پر سواری کرنی۔ تو وہ راہگیر تھا، مسافر تھا، اس نے توجہ نہ دی تو وہ اپنے رستے کو چل پڑا۔ تو آپ نے اسی دیوار کو جس پر آپ بیٹھے تھے حکم فرمایا، چل میرے گھوڑے چل۔ تو وہ دیوار چلنے لگی، گھوڑے کی طرح وہ دیوار چل پڑی۔ تو علاقہ والوں نے جب دیکھا کہ دیوار کو اتنی چھوٹی عمر میں دیوار کو توڑ رہا ہے، دیوار ایسے چل رہی ہے جس طرح گھوڑا چلتا ہے، تو جب یہ خبر پیر سید عبدالرحمن شاہ صاحب کے پاس پہنچی تو آپ افسردہ ہوئے اور آپ نے حکم فرمایا کہ تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اگر اب تو ادھر رہے گا تو یہاں عوام ہمیں رہنے نہیں دے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ یہاں عوام کا اتنا رش ہو جائے گا، آنا جانا ہو جائے گا کہ بس ہماری جو نگاہ ہے، ہم جس اپنے رب کی طرف متوجہ ہیں، وہ توجہ میں تھوڑی ہماری کمی ہو جائے گی۔ جب اس لیے تو ہم بلے شاہ نے چل بلیا اتھے چلی، جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات نہ جانے، نہ کوئی سانو منے۔ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں رہیں جہاں ہمیں کوئی پہچاننے والا نہ ہو، ہم بس اپنے رب کی یاد میں اپنی زندگی بسر کریں۔ تو وہاں سے حضرت پیر سخی شابیب سرکار کو پیر سید عبدالرحمن شاہ صاحب نے وہاں سے روانہ کروایا اور جگہ کا تعین بھی کر دیا، چلے جاؤ لیا کے علاقے میں، وہاں جا کر اسلام پھیلاؤ، درس و تدریس کا کام کرو، واعظ و نصیحت تبلیغ کرو۔ یہ واعظ و نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا، درس و تدریس یعنی پڑھنا پڑھانا، یہ بھی اللہ والوں کا کام ہے، یہ ایک مولویوں کے ذمہ نہیں ہے۔ آج تو کہتے ہیں جی اللہ والا اور ہوتا ہے، مولوی اور ہوتا ہے۔ ذرا ہم اپنے بزرگوں کا، اپنے اسلاف کا طریقہ کار دیکھیں تو ان کا طریقہ کار کیا رہا ہے۔ تو آپ کو وہاں سے پیر سید عبدالرحمن شاہ صاحب نے روانہ فرمایا۔ آپ چلتے دہلی سے چلتے یہاں لیا شہر کے جنوب کی طرف ایک شہر ہے جس کا نام جمن شاہ ہے۔ آپ جب پیر سید سخی شاہ حبیب سرکار یہاں پہنچے تو راستے کے ساتھ ہی ایک چھپر تھا، اس چھپر کے نیچے ایک آدمی، ایک شخص لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے اس شخص کو آواز دی، اے اللہ کے بندے، تو مجھے لیے کا راستہ بتا۔
تو وہ جو اس چھپر کے نیچے لیٹا ہوا تھا شخص کو علاقے والے چڈھا کے نام سے پکارتے تھے، تو وہ ذات کا میراثی تھا جو شخص ادھر چھپر کے نیچے لیٹا ہوا۔ تو جب آپ نے آواز دی کہ مجھے لئیے کا راستہ دکھا دو، تو اس شخص نے عرض کی میں آپ کو لئیے کا راستہ دکھاتا بلکہ ادھر پہنچا آتا لئیے میں۔ تو میری مجبوری یہ ہے کہ میں ٹانگوں سے معذور ہوں اور بازو سے بھی معذور ہوں، باقی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہی راستہ ہے۔ تو آپ نے اسے اظہار فرمایا آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیری ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں۔ وہ بار بار کہنے لگا میں ٹانگوں سے معذور ہوں۔ آپ نے 12 مرتبہ اظہار فرمایا تو وہ شخص جب اپنے چارپائی سے نیچے اترا تو اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئی۔ وہ جو معذور تھا، چل نہیں سکتا تھا، تو وہ چلنے لگا۔ جب آپ کے گھوڑے کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا میرے گھوڑے کی باب یعنی لگام پکڑ لو اور لیا لے چلو۔ اس نے کہا کہ میں بازو سے بھی معذور ہوں۔ آپ نے فرمایا تو معذور نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کوشش کی، جب اس نے بازو کھولے تو اس کے بازو بھی ٹھیک ہو گیا۔ وہ جو چڈھا تھا اس نے یہ کرامت دیکھ کر اللہ والے کی یہ کرامت دیکھ کر جب اس شخص نے یہ آپ کی کرامتیں دیکھی تو وہ آپ کے ساتھ چل پڑا، چڑھا، وہ آپ کے ساتھ ہی چل پڑا۔ اس نے کہا کہ یہ ٹانگیں بھی آپ کی طرف سے ملی ہیں، یہ بازو بھی۔ تو وہ آپ کی خدمت میں رہنے لگا۔ آپ تشریف لائے لیا کے جنوب کی جانب، سڑک کے مشرق کنارے پر ایک ٹیلہ ہے جس کو ٹبا شاہ حبیب کے نام سے مشہور ہے۔ آپ وہاں رہنے لگے، رہتے رہے تو آپ نے وہاں بیٹھ کر درس و تدریس، واعظ و نصیحت، تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ تو وہاں پر علاقے میں جب آپ نے تبلیغ و تدریس، درس و تدریس، تبلیغ و واعظ و نصیحت کا کام شروع کیا تو اس علاقہ کے اندر ساتھ ہی لوہانچ، کلاچی، جکھڑ، کلاسرا، قرائی، بلوچ، دوسری قومیں آپ کی معتقد ہونے لگی۔ آپ کی جب یہ قومیں آپ کے معتقد ہونے لگی تو یہاں پر اس وقت ہندو بہت، جو قوم کلاسرا ہے، یہ کلاسرا قوم اس وقت ہندو تھے، سب ہندو تھے۔ تو یہ جب اسلام پھیلتا ہوا دیکھا تو یہ آپ کے جان کے دشمن بن گئے۔ یہ قوم کلاسرا طرح طرح کے منصوبے کرنے لگے آپ کو شہید کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے منصوبے کرنا شروع کیے، کرتے رہے، وہ سب اپنے منصوبوں میں ناکام ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ تو یہاں ساتھ ہی ایک بھٹا تھا اس وقت جس کے اندر اینٹیں جلائی جاتی، یعنی اینٹیں پکائی جاتی۔
تو آپ کا معمول تھا حضرت سخی شاہ حبیب سرکار کا، آپ تہجد کا وضو دریائے ساتھی دریائے سندھ تھا تو آپ یہاں سے ٹبا شاہ حبیب سے سفر کر کے جاتے وضو کرنے کے لیے۔ تو دریا سے وضو کر کے آپ ایک دن آپ تہجد کا وقت تھا، دریا سے وضو کر کے آپ آ رہے تھے تو قوم کلاسرا نے دیکھا، ان کی نظر آپ پر پڑ گئی، تو وہ موقع تلاش میں تھے کہ ہم آپ کو شہید کریں گے۔ تو انہوں نے حضرت پیر سید سخی شاہ حبیب سرکار کو قوم کلاسرا نے جب دیکھا تو وہ کچھ آدمی آگے بڑھے اور آپ کو پکڑ لیا، آپ خاموش رہے۔ تو یہ آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ والوں پر، تو وہ خاموش ہی رہتے ہیں، اس خاموشی میں ہی اپنی وہ آزمائشیں پر کرتے ہیں۔ تو جب حضرت سخی شاہ حبیب سرکار نے ان قوم کلاسرا نے اس بٹھی کے اندر ڈالا جہاں اینٹیں پکاتے تھے، اس بٹھی کی موری سے آپ کو پھینک وہاں ڈال دیا آگ کے اندر۔ تو یہ اب کی نہیں ہے، یہ اب کی نہیں ہے۔ جب انہوں نے آپ کو اس بٹھی کی موری میں ڈال دیا، جب انہوں نے آپ کو بٹھی کی موری سے ڈال دیا تو انہوں نے اوپر سے بند کر دیا۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 1400 سال سے بھی قبل کی بات ہے۔ جب بھی اس طرح آگ کے اندر ڈالنے کے واقعات سامنے آتے ہیں تو اللہ والوں پر ہمیشہ کی طرح ہمیشہ آگ گلزار ہو جاتی تھی۔ جیسے پیر سید مہر علی شاہ صاحب کے مامو جان کے پر تہمت لگی تھی، ایک ہندو عورت کی طرف سے، تو انہوں نے آپ کو آگ میں جلانے کا کہا تھا۔ تو پیر نظر الدین شاہ صاحب جو پیر مہر علی شاہ صاحب کے والد محترم ہیں، تو انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا، آپ کو اس آگ میں بیٹھنے کے لیے حکم فرمایا۔ تو اس وقت بھی آگ گلزار ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اسی دور کی بات ہے کہ آپ پر آگ گلزار ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا چلو دیکھ تو لیں، دیکھتے ہیں شاہ صاحب کا کیا بنا، وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ تو جب انہوں نے بٹھی کا وہ منہ کھولا موری کا تو شاہ صاحب باہر آ گیا۔ تو یہ واقعہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا قوم کلاسرا نے، تو بس اسی وقت سے ہی وہ سب قوم کلاسرا مسلمان ہونے لگے اور مسلمان ہو گئے، اتنے معتقد ہو گئے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ تو اس وقت آپ نے قوم کلاسرا کو کہا، تو وہاں آپ ٹبا شاہ حبیب رہتے تھے، تو اسی قوم کلاسرا نے وہاں سے آپ کو اپنی بستی میں لانے کا کوشش کی۔ تو یہ آپ قریب کا کہ ساتھ دریا تھا، تو آپ بارہا اظہار پر آپ وہاں سے یہاں قوم کلاسرا کے پاس آئے۔ تو اس بستی کا نام انہوں نے رکھا بستی سخی شاہ حبیب۔ تو وہاں آپ نے آ کر لیا میں جس جگہ پر ڈیرا لگایا، وہ جو آپ کا خلیفہ تھا چڑھا،
وہ اس ڈبہ میں آج بھی دفن ہے، اس کی بھی قسمت آپ نے تبدیل کر دی۔ آج بھی یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، آپ سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ آپ نے یہاں بہت عرصہ دین کی درس و تدریس کی، پڑھایا، واعظ و نصیحت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ تو آپ نے اپنی زندگی کے اندر شادی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا ویسے اسی بستی شہابی میں وصال پر انوار ہوا۔ تو اور کتابوں کے اندر میں نے کوشش تو بہت کی ہے آپ کی زندگی کے حالات کے متعلق، مگر کوشاں ہیں، رب کرم کرے گا اور بھی کوئی نہ کوئی کتاب مل جائے گی۔ اس کتاب کے اندر جو معلومات تھی اولیاء الیہ میں، تو وہ ناچیز نے آپ تمام احباب سب تک پہنچانے کا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ والسلام، محمد وسیم الدین چشتی پورہ۔